बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इलेक्शन रुकवाने के लिए जो वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ी चाल चली गई थी वो नाकाम हो गई है। और इस्लामाबाद में इलेक्शन के हवाले से जो एक काबीना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है और इलेक्शन 31 दिसंबर को ही होगा इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन करने जा रही है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे एफआईए की जो ममनुआ फंडिंग केस में इंक्वायरी है उसको रुकवाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी और जो फैसला आया था ममनुआ फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन का, उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपीलों पर समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम दो केसेस की बात कर लेते हैं। एक तो आजम स्वाति के खिलाफ जो मुकदमात सिंध में थे, जिसमें IG सिंध ने सिंध हाई कोर्ट में इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि वो तमाम मुकदमात का जो सेक्शन C में चलान करके अदालतों में पेश करके उनको ख़त्म करवा दिया जाएगा। तो आज कराची के जो मुकदमात हैं वो मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए गए और सेक्शन C में जो चलान था वो जमा करवाया गया, रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिसको मंजूर करते हुए अदालत ने आजम स्वाति के खिलाफ जो मुकदमात थे उनको खारिज कर दिया। दूसरी जानिब शहबाज गिल के खिलाफ बलूचिस्तान में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है, अब उसमें शहबाज गिल ने उन मुकदमात को चैलेंज कर दिया है और शहबाज गिल की जानिब से उन मुकदमात को चैलेंज करके जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। आप जानते हैं शहबाज गिल की सेहत ख़राब है और जब उनको गिरफ़्तार किया गया था और फिर जो एक गैर इंसानी तशद्दुद का शिकार किया गया था और उन पर जो तशद्दुद किया गया था, उसके बाद अभी तक शहबाज गिल आपको तंदुरुस्त नज़र नहीं आते। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो भी उस वक्त जो भी किया गया, जो कुछ खाने में दिया गया, लेकिन ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि आज तक वो भुगत रहा है और अभी भी वो ज़ेर इलाज है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंसाफ लायर्स फोरम की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई और उसमें कहा गया कि शहबाज गिल के खिलाफ जो मुकदमा है वो ख़त्म किया जाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से कहा गया और बताया गया कि शहबाज गिल बलूचिस्तान आने की पोजीशन में नहीं है, इस वजह से उनकी जो गैर मौजूदगी में दरख्वास्त की समाअत की जाए और मुकदमा खारिज किया जाए। तो अदालत ने शहबाज गिल की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए उस पर रिकॉर्ड तलब कर लिया है बलूचिस्तान के IG से और कहा है कि उस पर रिकॉर्ड जमा करवाया जाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा शहबाज गिल को, फिर इसी तरह उनके खिलाफ कराची में जो मुकदमात हैं फिर उसके खिलाफ वो दरख्वास्त देंगे। तो अब एक अच्छी जो PDM की जानिब से बलूचिस्तान और सिंध में मुकदमात धड़ाधड़ सियासी लोगों के खिलाफ दर्ज करवाए जा रहे थे, तो बिलाखिर उसमें एक बड़ी रुकावट डाल दी है ना सिर्फ बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने और सिंध हाई कोर्ट ने, बल्कि जस्टिस जहांगीरी साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर सख्त एक फैसला दिया है और कहा है कि अब ये ख़त्म होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये मामला बलूचिस्तान इस्लामाबाद की हद तक ख़त्म होता है या नहीं होता। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से FIA को कार्रवाई से जो रोकने की ममनुआ फंडिंग केस में कार्रवाई से रोकने पर दरख्वास्तों पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हेड कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच है और जिसमें मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस लार्जर बेंच में का हिस्सा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अनवर मंसूर ने तहरीरी दलाइल अदालत में जमा करवाए और उन्होंने कहा कि अगर फंडिंग में मिलने वाली रकम ममनुआ साबित हो तो उसे सिर्फ जब्त किया जा सकता है। अच्छा, ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो दिलचस्प सूरत हाल इस तरह से है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपीलें हैं उस पर कोई भी फैसला सस्पेंड करने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा मुबशर लुकमान को सज़ा हुई थी और आज ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो पेश हुए, उनकी जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया है। 2 लाख के मुचलकों की वजह उनकी ज़मानत भी मंजूर कर ली है और सज़ा पहले दिन ये तरीक़ाकार है कि जब भी आप कोई अपील फाइल करते हैं, को आप पिटीशन फाइल करते हैं तो आप इंटरिम रिलीफ भी मांगते हैं। अब अगर आपने 3-4 महीने लगाने हैं किसी दरख्वास्त को डिसाइड करने में और वो जो पहला ऑर्डर है अगर वो भी इंटैक्ट रहना है, उस पर उन्होंने अमल दरामद शुरू, आपको हरासा कर रहे हैं, आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं और वो भी जारी रहना है और 4 महीनों के बाद आप कहें कि हाँ जी वो जो कार्रवाई थी वो गैर कानूनी थी, तो 4 महीने जिसने सफ़र किया होगा फिर उसको कौन रेमेडी देगा? तो इस वजह से इंटरिम रिलीफ दिया जाता है। तोशाखाना केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंटरिम रिलीफ देने से इनकारी है। ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, उसके खिलाफ भी
انٹرم ریلیف دینے سے انکاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، جو کہ عام روٹین میں تمام عدالتیں تمام لوگوں کو دیتی ہیں۔ اور جو یہ معاملہ ہے ایف آئی اے کا جو انکوائری ہے فنڈنگ کے کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف، اس میں بھی عدالت انٹرم ریلیف دینے میں جو ہے وہ راضی نہیں ہے، اور یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یا خود دیکھ رہے ہیں یا ان کی سربراہی میں بینچ ان کیسز کو دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا، جب انور منصور کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر فنڈنگ میں ملنے والی رقم ممنوعہ ثابت ہو تو میکسیمم اس کو ضبط کیا جا سکتا ہے، چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا یعنی اگر کسی رقم کا پتہ چلے تو اسے قومی خزانے میں جمع کروایا جائے گا۔ وکیل انور منصور نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی تحلیل کرنے سے متعلق معاملہ وفاقی حکومت کو بھیجا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس تحریک انصاف سے متعلق کوئی ڈکلیریشن دینے کا اختیار نہیں تھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تعین کرنے کے بعد ہی معاملہ آگے بھیجنا تھا۔ وکیل انور منصور نے کہا کہ ممنوعہ فنڈنگ اور فورن ایڈڈ کہنے میں فرق ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس شواہد آتے تو کہ پارٹی فورن ایڈڈ ہے تو پھر وہ کیا کرتے؟ بابر ستار صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو شو کاز نوٹس جاری کر رکھا ہے، یہ تمام اعتراضات شو کاز نوٹس کے جواب میں اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں یہ اعتراضات بہت قبل از وقت سٹیج پر ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ شو کاز نوٹس میں آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس کا فورم کیا ہوگا؟ شو کاز نوٹس پر فیصلہ حتمی ہوگا کہ فنڈز ضبط کرنے ہیں یا نہیں، آپ اپنے دلائل دیں۔ اس طرح تو یہ جو معاملہ ہے اگر آپ نے دلائل آپ لمبے کرتے گئے تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اب کیونکہ لارجر بینچ ہے وہ سوال جواب بھی پوچھ رہے ہیں، اور پھر وکیل انور منصور نے کہا کہ عدالت نے سوال کیا تو میں اس کا جواب دے رہا تھا، ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جج کے سوال کا جواب نہ دینا مناسب نہیں ہے۔ ہماری صدا ہے کہ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے۔ ہمارے خلاف ایف آئی اے نے وفاقی حکومت کی ایما پر ہر مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے خلاف انکوائری شروع کی ہوئی ہے، ہمارے ڈونرز کو وہ ہراساں کر رہے ہیں، اور آپ اس معاملے پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے برائے مہربانی، اب بہت ٹائم ہو گیا، کئی مہینے گزر گئے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں، آپ تو ابھی شروع بھی نہیں کر سکے، 45 منٹ کی سماعت میں آپ شروع نہیں کر سکے، ہمیں کہاں سے کہاں آپ لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب سوال پوچھتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، میں کہاں سے کہاں کیا لے کے جانا ہے۔ انور منصور صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت کو اس کیس میں مزید کوئی کارروائی کرنے سے روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا وفاقی حکومت کوئی کارروائی کر رہی ہے۔ وکیل انور منصور نے کہا کہ ایف آئی اے نے اس بنیاد پر تباہی مچا دی ہے، 185 مقدمات درج کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ایف آئی اے کا معاملہ تو الگ ہے۔ انہوں نے کہا جناب وفاقی حکومت کے باقاعدہ آرڈر پر ایف آئی اے نے ہمارے خلاف 185 مقدمات درج کیے ہیں، تو وہ الگ کیسے ہے؟ وہ بھی تو وفاقی حکومت کا ادارہ ہے۔ انور منصور نے کہا میں اپنے دلائل مکمل کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت چاہیے ہوگا، لیکن برائے مہربانی میرے دلائل مکمل ہونے دیں اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں اور انٹرم ریلیف دیتے ہوئے ایف آئی اے کو کارروائی سے روکا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت جو روزانہ کی بنیاد پر ریکویسٹ کی جا رہی تھی 10 جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے جو ایف آئی اے کو کارروائی سے روکنے کی استدعا بھی مسترد کر دی آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، اور ان کے جو ساتھ 2 رکنی بینچ ہے جسٹس بابر ستار صاحب اور جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب۔ دوسری جانب ایک وفاقی حکومت کی جانب سے، چونکہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے 31 دسمبر کو، اور پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ مضبوط سے مراد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے، یا پاکستان تحریک انصاف خود ہے یا ان کے آزاد جو پاکستان تحریک انصاف کی جن کو ٹکٹ نہیں ملی وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تو وہاں پر کوئی اور نظر نہیں آتا، آپ کو کوئی اور جماعت وہاں پر ایکٹیو نظر نہیں آتی۔ یہ بات امپورٹڈ حکومت جانتی تھی، اور انہوں نے اس سارے معاملے پر الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے لیے ایک دن پہلے 19 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ 101 یونین کونسل ہیں، پاپولیشن بڑھ گئی ہے، ہم اس کو 125 یونین کونسل کی پرمیشن دیتے ہیں۔ اس پر پھر الیکشن کمیشن نے آج اجلاس بلایا۔ اب الیکشن کمیشن کو بھی تو پتہ ہے، اب 2 باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی بھی کوئی کارکردگی بنانی ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ پنجاب میں ہو رہا ہے نہ آدھے سندھ میں ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی اس پر سارا کام کیا ہوا تھا۔ دوسرا ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا ہے اسلام آباد، اور یہاں میئر اگر پی ٹی آئی کا بن بھی جائے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، لیکن ہم اپنے تھوڑے سے کاغذ بہتر کر لیں، اپنا فیس بہتر کر لیں کہ لوگوں کو یہ لگے کہ ہم تو وفاقی حکومت کے خلاف بھی فیصلے دیتے ہیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں، اور یہ بہت بڑا میں اسلام آباد کے لوگوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی اور انہوں نے اس بلدیاتی الیکشن کے لیے اپنی
پوری کوشش کی ہے اور وہاں کمپین کی ہے، وہاں پر لوگ 2 مہینے سے کمپین کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ بہت بڑا ریلیف ہے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق وزارت داخلہ کا حکم خلاف قانون قرار دیتے ہوئے فیصلہ کیا کہ دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو ہی ہوں گے۔ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا جس میں الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن خلاف قانون قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق 31 دسمبر کو ہوں گے۔ یہ فیصلہ آئین کے آرٹیکل 218 ذیلی شق 3 200 آرٹیکل 219 اور آرٹیکل 222 کے تحت کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس فیصلے پر چیف الیکشن کمشنر اور 3 ممبران کے دستخط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وفاقی حکومت اسلام آباد میں اپنے اختیارات یونین کونسل کے حوالے سے اگر وہ کوئی استعمال کرے گی تو وہ ہمارے ساتھ مشاورت کرے گی، ہمارے ساتھ نامشاورت کی گئی ہے۔ اس میں لوگوں کے کاغذات نامزدگی امیدواران کے جمع ہو چکے ہیں، اس میں جو ٹرائبونل میں اپیلیں ہیں وہ سماعت ہو چکی ہیں، اس میں اعتراضات پر سماعت ہو چکی ہے، تمام معاملات اس میں اب کنکلیوڈ ہو چکے ہیں، اور اب صرف پولنگ ہونی ہے، اور تمام جو امیدواران ہیں وہ اپنی کمپین کافی حد تک کر چکے ہیں۔ ایسے حالات میں الیکشن کو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا، اور اب اس موقع پر جب الیکشن شیڈول ہو گیا ہے تو اس وقت یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وزارت داخلہ کا یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اس وجہ سے اس کو خلاف قانون قرار دیتے ہوئے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور الیکشن 31 دسمبر کو ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔